اور یہی اچھی ایک تحریر کی خوبصورتی ہے کہ پڑھنے والا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. حالانکہ جس طرح سے یہ تنقیدی یہ تحریریں ہوتی ہیں اس میں ربط کی کسی نہ کسی طرح سے کمی ہوتی ہے، لیکن اس کو جس طرح سے انہوں نے جوڑا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ٹریٹ کیا ہے یہ انہیں کا خاصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں یہ بڑا کام ہوا ہے. یہ دیوانے کا خواب جو ہے یہ معمولی ناول نہیں ہے اور بہت ضخیم بھی نہیں ہے اور بہت مختصر بھی نہیں ہے. اس میں چاند ابواب کے ذریعے انہوں نے اپنا اس کو 8 اخلاق کو دکھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اپنا 8 اخلاق ہی ہیں، یہ 7 تو نہیں ہے، 8 باب ہے. تو اس کا انہوں نے مختلف طریقوں سے جیسے انہوں نے محسوس کیا ہے اسی طرح سے اس کو پیش نہیں کیا. اس کا تھوڑا سا اس کا جو ہے ایک تجریدی جو ہے وہ تحریر اس کے ذریعے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں یہ جو خواب ہے اپنے انہوں نے بہترین طریقے سے ان کو دکھانے کی کوشش کی ہے. تو غالب کا ایک شعر ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے لیے اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ تو میرے دل میں ہے. تو میں جتنی چیزیں دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر بیتی ہوئی ہیں، واقعی ہوئی ہیں یہ چیزیں، اور ہم ان سے گزرے ہوئے ہیں. جیسے ہمارا مادہ وجود میں آیا اور اس میں جتنی لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور ہمارے جس طرح سے خواب چھین لیے گئے اور ان کی جو تعبیر ہونا تھی، جو ہمیں تعبیر دکھائی گئی تھی وہ ہمیں میسر نہیں آئی. تو اس طرح سے محرومیاں ضرور ہیں، لیکن محرومیوں سے گلزار ملک کسی طرح مایوس نہیں ہے. یہی ایک صاحب طرز انصاف انداز کی خوبی ہوتی ہے، وہ ہمیں ہر طرح سے ان کی تحریروں میں نظر آتی ہے. اور میں بارے دیگر یہی کہوں گا کہ یہ بے ترتیبی میں بھی ایک ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کائنات ہے اس میں ہمیں بظاہر بے ترتیبی نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو ربط اور ضبط میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو یہی اس میں ٹریٹمنٹ کی گئی ہے اس دیوانے کے خواب میں. اور میں بارے دیگر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ خوبصورت ناول اور خوبصورت طباعت کے ساتھ ہمیں میسر ہے، اور یہ چھاپنے والے بھی بڑے ادارے سے شائع ہوا ہے اور بڑا خوبصورت اس کا گیٹ اپ ہے، اور جتنا سا یہ چھپا ہے اتنا ہی اچھا یہ تحریر کیا گیا. اس میں کسی قسم کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ قاری محسوس نہیں کرتا. تو فنکار جو بہت بڑا رائٹر ہے وہ تو اس میں ظاہر ہے کہ درجی جو ہے وہ ہی سلے ہوئے سوٹ میں نقص نکال سکتا ہے. ہم جیسے جو کوتاہ نظر ہیں وہ اس کو خامیوں کو دیکھ نہیں سکتے. تو میں جتنا اس کو سمجھا ہوں مجھے محسوس ہوا ہے، اور مجھے انہوں نے اپنا دائمی اپنا قاری بنا لیا ہے گلزار ملک نے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. میں اپنا شاعری کا طالب علم ہوں اور شاعری کو زیادہ پڑھتا ہوں، اور میں اس دیوانے کے خواب کے بعد اور ان کا مشکل کاری ہوں، اور میں تحریر دوبارہ سے نثر پڑھنا شروع کر دی ہے اور مجھے مزہ آیا ہے. اور جو میرے ذہن میں جو ایک تجریدی آرٹ کا یا تجریدی نثر کا جو ایک مفہوم سا جو کنسیپٹ تھا وہ دور ہو چکا ہے اور وہ واضح ہو چکا ہے. ایک اپنا دیا جاتا ہے تو وہ اس کی روشنی ہمیں دکھائی نہ دے لیکن وہ اپنے مقام پر جل رہا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ سورج کی روشنی میں دیے کی روشنی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اب مجھے وہ دیے کی روشنی بھی دکھائی دینے لگی ہے. بے شک بڑے بڑے رائٹر ہیں اردو نثر میں، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے اور بڑے بڑے اہم نام ہیں اور جنہوں نے اپنا مقام بنایا ہوا ہے اور قریب کسی کو دوسرے کو پھٹکنے نہیں دیتے، لیکن اپنا مقام ضرور متعین کرنے میں کامیاب ٹھہرے ہیں. گلزار ملک بہت مہربانی.